تعارفی سوالات۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی ولادت سے پہلے ایک فرشتہ زمین پر کیوں قید تھا؟ وہ کون سا فرشتہ تھا جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے؟ اس نے ایسی کون سی لغزش کی تھی جس کی وجہ سے وہ آسمان سے محروم ہو گیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام حسین کی پیدائش کا اس فرشتے سے کیا تعلق ہے؟ وہ امام حسین کی ولادت کے وقت ہی کیوں آزاد ہوا؟ فتس کا تعارف اور سزا۔ روایات میں اس فرشتے کا نام فتس بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فتس ان فرشتوں میں شامل تھا جو عرش الہی کے کاموں پر مامور تھے، مگر ایک موقع پر اس سے تاخیر ہو گئی۔ یہ نافرمانی نہیں تھی مگر سستی ضرور تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں معمولی کوتاہی بھی بڑی آزمائش بن جاتی ہے، چنانچہ فتس کے پر لے لیے گئے اور اسے زمین کے ایک جزیرے میں بھیج دیا گیا۔ قید کا دورانیہ۔ صدیوں تک فتس اسی حال میں رہا، نہ آسمان نہ پرواز، نہ وہ مقام جو کبھی اس کا تھا، بس عبادت، ندامت اور انتظار۔ ولادت محسی اور جبرن کی آمد۔ پھر وہ دن آیا جب مدینہ کی فضا بدل گئی، جب حضرت فاطمہ زہرا کے گھر نور نے جنم لیا، جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرن امین کو حکم دیا کہ 1000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر جائیں اور رسول خدا کو اس عظیم نعمت کی مبارکباد دیں۔ فتس اور جبرن کی ملاقات۔ جبرائیل جب زمین کی طرف اتر رہے تھے تو ان کا گزر اسی جزیرے سے ہوا جہاں فتس برسوں سے قید تھا۔ فتس نے جبرائیل کو دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ اس نے پوچھا، جبرائیل، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا، محمد کے گھر اللہ کی ایک عظیم نعمت نے جنم لیا ہے، میں اسی کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ فتس کی التجا۔ یہ سن کر فتس کی امید جاگ اٹھی۔ اس نے عرض کیا، اے جبرائیل، مجھے بھی ساتھ لے چلو، شاید رسول خدا میرے لیے دعا فرما دیں۔ سوال فکر۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آخر فتس کو امید امام حسین سے ہی کیوں بندھی؟ کیا یہ اتفاق تھا؟ اللہ نے پہلے ہی امام حسین کو شفا، رحمت اور نجات کا وسیلہ بنا دیا تھا۔ بارگان رسالت میں حاضری۔ جبرائیل فتس کو ساتھ لے آئے، لیکن ادب کی وجہ سے اسے باہر ٹھہرایا گیا۔ تم یہاں پہ ٹھہرو، میں رسول اللہ سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ جی قبول ہے۔ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ولادت کی مبارکباد پیش کی گئی، پھر فتس کا حال بیان کیا گیا۔ شفا اور نجات۔ نبی کریم نے فرمایا، فتس کو اندر لے آؤ۔ جب فتس حاضر ہوا اور اپنی داستان سنائی تو رسول خدا نے فرمایا، اپنے ٹوٹے ہوئے پر اس بچے کے جسم سے مس کر لو۔ فتس نے جیسے ہی اپنے پر امام حسین کے جسم اتھر سے لگائے، اسی لمحے اس کے پر درست ہو گئے اور وہ پھر سے پرواز کے قابل ہو گیا۔ فتس کا عہد۔ یہ صرف ایک فرشتے کی شفا نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ امام حسین رحمت بھی ہیں اور وصل نجات بھی۔ فتس نے آسمان کی طرف اڑتے ہوئے کہا، رسول اللہ، میں قیامت تک امام حسین کے زائرین کا سلام ان تک پہنچاتا رہوں گا۔